اور یہیں سے میں اپنے متعلق بھی ایک نقطے کو واضح کرتا چلوں کہ ہم جب اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں احیاء امر اہل بیت کے لیے کہ علوم آل محمد کو حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو ہمیں بھی مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے۔ تو کیا یہ جو ہمیں راتب ملتا ہے، ہمیں شہریہ ملتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی قانون ہے حلال ہونے کا، یا بس یہ نیاز ہے؟ اس طرح بہت سارے لوگ نیاز سمجھتے ہیں کہ نیاز مل رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ نیاز لے لیں، اس کی کوئی شرائط نہیں ہوتی۔ تو کیا اس راتب اور شہریے کی حیثیت نیاز کی ہے کہ بس نیاز مل رہی ہے اور کارڈ بنوائیں اور داخل ہو جائیں، بس کہیں سے نیاز ملتی رہے؟ نہیں، فقہا نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے۔ سید سیستانی دامت ظل العالی کی ویب سائٹ کے اوپر رسمی جو استفتاء ہے اس کے اندر یہ استفتاء موجود ہے کہ یہ سوال رکھا گیا کہ ایک طالب علم کے لیے جو راتب ہے وہ کب حلال ہوتا ہے، راتب کو لینے کی کیا شرائط ہیں۔ تو جس طرح سے ہم پہلے مرحلے پہ عوام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا کاروبار حلال نہیں ہے، نوکری پوری نہیں کرتے، 8 گھنٹے کی نوکری یا 5 گھنٹے کر کے 3 گھنٹے کے اضافی حرام کھا لیتے ہیں، تو چلیں یہ تو ہم نے عوام کے بارے میں کہہ دیا، ذرا اپنے اوپر بھی توجہ کریں کہ جو ہم امام کی نوکری کر رہے ہیں تو امام کی طرف سے جو ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے، کیا یہ بطور نیاز کے دیا جا رہا ہے، بس نیاز ہے اور حلال ہے، یا اس کی بھی کوئی شرائط ہیں؟ اس کی بھی جو ہے وہ شرائط ہیں۔ میں یہاں پہ نص عبارت جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ یمنح راتب الحوزۃ علی سبیل التملیک مشروطاً، کہ حوزہ کا راتب طالب علم کو ملک میں دے دیا جاتا ہے لیکن مشروط ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، اور 2 مرکزی شرائط کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ پہلا چیز کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ بالاشتغال بالتحصیل علی النہج المتعارف والمعمول فی الحوزۃ العلمیۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اشتغال رکھیں گے، اشتغال دراسی جسے کہتے ہیں۔ اشتغال دراسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے اشتغال دراسی مرکب ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ درس میں باقاعدہ جائیں گے، درس میں تعطیل اور چھٹی نہیں کریں گے۔ دوسری کیا ہے کہ اس درس کے دوران جب بیٹھیں گے تو یہ نہیں سمجھ کے بیٹھیں گے کہ بس مجلس میں آئے ہیں اور فقط حاضر ہو رہے ہیں، بس حضور فقط کافی ہے، نہیں، حضور یہاں پہ نہیں ہے، اشتغال بھی ہونا چاہیے۔ اشتغال کیا مطلب کہ ذہن چلے اور انسان اپنے استاد سے اس مطالب کو لینے کی کوشش کرے کہ جو وہ بیان کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا مطالعہ ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ اس کا مباحثہ ہے۔ جب اس طرح سے یہ سیٹ اپ حوزے کا چلتا ہے کہ درس کے دوران اپنے ذہن کو حاضر رکھنا، پھر اس کا مطالعہ، پھر اس کا مباحثہ، اور انسان یہ محسوس کرے کہ دن بدن اس کی معلومات میں، اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اشتغال کے اوپر باقی ہے۔ جب یہ اشتغال کے اوپر باقی ہے تو اب حوزے کا راتب لینا اس کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ نظریہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ میں اگر چھٹی کر رہا ہوں درس کی یا مباحثے کی یا مطالعے کی، تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جیسے نماز میرے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو ایک تو امام کی نوکری میں چھٹی کر رہا ہوں، دوسرا اس شہری اور راتب کا میرے اوپر کیا پڑے گا، اثر پڑے گا۔ لہٰذا یہاں پہ بہت سارے علماء اور بہت سارے متقی افراد بھی چھٹی کے حوالے سے ایسے مستحبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جن مستحبات کے اوپر تاکید ہوئی ہے کہ جو زوار کی خدمت کے اعتبار سے، زائرین کی خدمت کے اعتبار سے، مہمانوں کی خدمت کے اعتبار سے، اور کیا کہتے ہیں صلہ رحم کے اعتبار سے بڑے بڑے واجبات تک بھی ہیں، لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ 2 واجبات کا آپس میں تعارض ہو گیا، ایک میرا اپنا واجب ہے جو امام کی نوکری ہے اور ایک دوسرا واجب ہے، تو کہتے ہیں امام کی جو نوکری کا واجب ہے یہ تمہارے اوپر مقدم ہے، تم اس سے کیا کرو گے، مقدم کرو گے۔ یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط جو سید سیستانی دامت ظل العالی نے ذکر فرمائی کہ مع حسن سلوک دینی والخلقی، کہ یہ انسان دینی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھی سیرت کا مالک ہو، یعنی اگر اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ بے نمازی ہو چکا ہے، اخلاق کے اعتبار سے یہ انسان بد اخلاق ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دین کے اعتبار سے یہ مسلسل انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ دیگر عوام کی طرح مصروف عمل ہے۔ دیگر اگر عوام کے جوانوں سے پوچھیں کہ آج کل نیٹ پہ کیا چل رہا ہے،
कौन से मैच चल रहे हैं, कौन से नई फिल्म आई है, सारा उसको पता हो तो उतना उससे ज़्यादा किबला साहब को पता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किबला साहब की जो मालूमात हैं वो ज़्यादा हैं उससे। तो इसका मतलब है कि सलूक दीनी जो है वो दीनी एतबार से चलने का जो मेयार है वो इसका पूरा नहीं है। अब अगरचे किबला साहब ज़हीन हों और दुरूस में बाकायदा हों, लेकिन दूसरी शर्त को ये मफकूद कर बैठे। तो लिहाजा जो इमाम की नौकरी है ये ज़िम्मेदारी की नौकरी है, यहाँ पे इंसान को ज़िम्मेदार बनना पड़ता है।